پاکستان میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو عربی کہلانے میں بڑا فخر کیا کرتے تھے. ہم جو ہے نا ہمارے آباء و اجداد عرب سے آئے ہیں, سارے ایک ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں, غزہ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اور اس کا ایک اور ایپیسوڈ ہے جو آپ بتائیں کہ شام اور اس پہ جو ہے نا بالکل. وہ ہم نے مڈل ایسٹ سے عربوں کا جو کلچر ہے وہ ہم نے مذہب کے طور پر ان سے لے لیا, اسی طرح بالکل, جس پر وہ بھی ہم پر ہنسیں گے کہ بھئی اسی آپ لیے تو وہ آپ کو اجمی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی نے اپنا لباس چینج کیا, ہاں میں دیکھ رہا ٹھیک ہے تھا. نا. اور یہ دیکھیں یہ اسپیکٹیکل ذرا دیکھیں کہ اس نے باقاعدہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہننا شروع کر دیا. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کا جھگڑا ان چیزوں کے ساتھ تھا. بالکل ہاں, یعنی القاعدہ اور اس سوچ والے جو ہے وہ اس کو یہود و نصارہ کا ڈریس کہتے تھے. یہ کہتے تھے. انہوں نے پہلے جو ہے اس کو خوب دھویا ٹرمپ کے سامنے, اور ٹرمپ کے ساتھ یہ طے کیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو امبریس کرنا ہے, پولیٹیکلی امبریس. تو دیکھیں ریاض ہی میں یعنی سعودی عرب کے کیپٹل میں وہاں پر احمد الشرع اس کو بھی بلایا گیا تھا. وہ ٹرمپ سے ملے, ہاتھ بھی ملایا. ہی از ینگ, اٹریکٹیو گائے, ٹف گائے, اسٹرانگ پاسٹ, ویری اسٹرانگ پاسٹ, فائٹر. اب دیکھیں یہ القابات جو ہے اس کو دے دیے گئے. جی ناظرین, فرنٹیئر پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور میرے ساتھ میرے ہمکار میرے دوست ڈاکٹر سید عرفان اشرف موجود ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم 2-3 ایشوز پر بات کریں گے. ہم شروع کریں گے ٹرمپ کا حالیہ جو دورہ تھا گلف کنٹریز کا, اس پر ہم بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہم یوکرین کے ایشو پر بات کریں گے, اور آخر میں آ کے ہم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ابھی چل رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے. عرفان, شروع کر لیتے ہیں مڈل ایسٹ سے. تو ایک چیز جو بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے اس حوالے میں کہ کبھی ڈیموکریٹس کے پریزیڈنٹ نے, یعنی امریکہ میں ڈیموکریٹس کے پریزیڈنٹ نے گلف کنٹریز کا یا مڈل ایسٹ کا اس طرح کا دورہ نہیں کیا جس طرح یہ ریپبلکن جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کا دورہ رہا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ کسی ریپبلکن نے بھی کبھی اس طرح کا دورہ نہیں کیا جس طرح کہ ٹرمپ نے کیا. بالکل, کیونکہ ٹرمپ اس دورے سے پہلے ہی بتا چکے تھے. میں نے خود اس کا جو ہے نا ایک انٹرویو میں سنا کہ میں پچھلی دفعہ جب گلف گیا تھا, جب یہ پچھلے دور میں جو ہے نا صدر رہا, تو اس نے کہا میں نے $400 بلین ان سے اکٹھے کیے تھے. اس دفعہ جب میں جاؤں گا تو یو ایس میں $1 ٹریلین لے کے آؤں گا. آپ سوچ رہے ہیں, بات سمجھ گئے آپ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نہ صرف یہ پہلی دفعہ اس طرح کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے, بلکہ بڑا واضح طور پہ بڑے ڈٹرمنڈ اور بڑے ڈٹائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وہاں جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے جس کو آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں جو پشتو میں اوگرائی کہا, یعنی آپ کسی پہ جیسے ایک بدماشی کا ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کے لیے جاتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے بالکل واضح کر دیا تھا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ گلف اسٹیٹس جو ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے یو اے ای ہو, چاہے قطر ہو, جہاں کا اس نے وزٹ کیا, انہوں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ آپ آ جائیں, ہم دے دیں گے, کیونکہ وعدے وہ کر چکے تھے پہلے ان کے ساتھ. عرفان, میں یہ کلیم تو نہیں کر سکتا کہ مجھے یعنی تاریخ میں امریکن پریزیڈنٹس کے جو دورے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں وہ اس طرح, لیکن ادھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ویسے استقبال بھی اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یونیک تھا. بڑا پرتباک قسم کا استقبال کیا گیا سعودی عرب میں بھی, پھر قطر میں, پھر اس کے بعد یو اے ای میں. یعنی مجھے جتنا یاد پڑتا ہے اور میں جتنا میڈیا کو فالو کرتا ہوں, میں نے کسی امریکن پریزیڈنٹ کا اس قسم کا ویلکم نہیں دیکھا. آپ واضح بتا دیں نا ویلکم کیا مطلب ہے. یعنی وہ خواتین کا بالوں کے ساتھ اس کو ڈانس کرنا, پھر وہاں پر اس کو جیٹس جو ہے نا $400 ملین کا جیٹ ہے جو اس کو گفٹ میں دیا. اس کے علاوہ ہر جگہ پیسے جو ہے نا اس پہ نچھاور کی جا رہے ہیں. پھر وہ جو کہہ رہا ہے وہ مان رہے ہیں سارے, خوشی ہنسی. پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ کوئی غزہ پہ بات نہیں ہوئی. لیکن میں صرف ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں,
میں نیچے آپ کو لاؤں گا کہ آپ اس کو تو مسیح کریں. یہ پاکستان میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو عربی کہلانے میں بڑا فخر کیا کرتے تھے. ہم جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد عرب سے آئے ہیں, مثال کے طور پہ حسن نثار صاحب جیسے لوگ وغیرہ. تو جو ٹرمپ صاحب نے وزٹ کیا گلف کنٹریز کا, اور جو استقبال اس کا کیا گیا, یعنی عورتوں کے بالوں سے لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے ٹریڈیشن ہے, سارے ایک ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں, غزہ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اور اس کا ایک اور ایپیسوڈ ہے جو آپ بتائیں کہ شام, اور اس پہ جو ہے نا وہ تفصیل سے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی ان کو میرا خیال میں عقل آ جانی چاہیے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہوتے ہیں اس میں طاقتور جو ایگریمنٹس کرتے ہیں وہ طاقت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, کہ آپ کتنی طاقت میری برداشت کر سکتے ہیں, میں آپ کو کیا دے سکتا, اس بنیاد پہ. یہ موریلٹی ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں, موریلٹی کی بنیاد پہ نہیں کرتے. اور ٹرمپ کی پوری پالیسی ٹرانزیکشنل ہے, کچھ لو کچھ دو. لیکن کچھ لو اور کچھ دو جو آپ ہمیں بتائیں کہ سیریا کے معاملے میں کیا ہوا, وہ ہم تک اس کے مضمرات پہنچ رہے ہیں, خیبر پختونخوا تک. اس میں ہم آخر میں آئیں گے, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ ٹرمپ نے احمد شرح کے ساتھ کیا کیا. بالکل اس پر بات کریں گے, لیکن آپ نے جو شروع میں بات کہا نا کہ پاکستان میں یہاں پر لوگ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ. عرفان, ایک بات تو واضح ہے, میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ عرب ممالک جتنے بھی ہیں, یا کلیکٹیولی اگر میں کہوں کہ عرب لوگ, وہ مذہب کو اور کلچر سیپریٹ, ان دونوں کو سیپریٹ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے کبھی ہم کلچر مذہب کے اندر ڈھونڈتے ہیں, کبھی مذہب کو کلچر کے اندر ڈھونڈتے ہیں. ہمارے ہاں پھر مسئلہ بھی اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ان دو کو کسی لیول پر الگ نہیں کر سکتے. اور میرا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کلچر کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یا مذہب کا کلچر کے ساتھ. اتنا مجھے پتہ ہے کہ کلچر جو ہے وہ آپ کے ریلیجس ایفیلیشن کو بھی ڈٹرمن کرتا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ مذہب آپ کے کلچر کا ایک حصہ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. اس لیے ہم لوگ, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ سے عربوں کا جو کلچر ہے وہ ہم نے مذہب کے طور پر ان سے لے لیا, اسی طرح بالکل, جس پر وہ بھی ہم پر ہنسیں گے کہ بھائی, اسی لیے تو وہ آپ کو اجمی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی وہ یہ کہیں گے کہ آپ مذہب بے شک جو ہے عقیدے کے لحاظ سے ہم جیسے, کیونکہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم مذہب کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کریں گے, لیکن یہاں پر ایک مختصر وہ سنا دوں آپ کو. کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ فارس کو عربوں نے کنکر کیا, تو کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ حضرت عمر کا دور تھا یا کسی اور کا, لیکن خلفائے راشدین ہی کا دور تھا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک فارس کے بندے کو دیکھا جس نے عربوں والا لباس پہنا تھا. تو کہتے ہیں اس کو روک کے باقاعدہ اس کی سرزنش کی گئی کہ آپ کا اپنا لباس نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ لباس پہنتے ہیں. دیکھیں ان کو اتنی بھی شدھ بدھ کیا اس چیز کا اتنا خیال رکھتے ہیں. تو یہ اگر حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں اگر یہ تبلیغی ہوتے جو بولتے تو پشتو ہیں خیبر پختونخوا کے, اور پہنتے وہ جو ہے نا عربیوں کا لباس ہے. یا میں کبھی ایئرپورٹ پہ جانا ہوتا ہے تو دبئی کا جو لاؤنج ہے وہاں پر میں بہت سے پشتونوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سفید وہ پہنے ہوتے ہیں انہوں نے, اور اوپر تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب اور دیکھیں ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ اچھا بہت سے لوگ کہیں گے آپ نے بھی تو جو ہے نا پینٹ شرٹ پہنے ہیں, اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کی بنیاد پر تفریق کرنے میں اعتراض ہے, یا بڑائی کے عرب بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں. ایگزیکٹلی عرفان, ہم نے پچھلے کئی پوڈ کاسٹ میں بھی اس پر بات کی ہے کہ مثال کے طور پر عربوں کی طرح لباس پہننا یہ کوئی مذہبی فریضہ بھی نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کا ایک عرب انڈیویجول جتنا کپڑا اپنے جسم پہ لے کے پھرتا ہے, میرا نہیں خیال کہ جس وقت اسلام جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے, پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی کبھی اتنا کپڑا نہیں تھا کہ وہ اس کا وہ کرتے. لیکن ہمارا ٹاپک دوبارہ, ہاں لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس, یعنی پاکستان آئیڈینٹی کرائسس میں ہے, تو کبھی عربوں کی طرح اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں,
کسی وقت میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس پر بات کریں گے. لیکن اس آئیڈینٹی کرائسس کا مظہر جو ہے وہ ٹرمپ کے اس وزٹ میں کیسے سامنے آیا سعودی عرب میں کہ جہاں پہ ہینڈ شیک ہوا 2 افراد, اس پہ ہماری وہ کرے, وہ بھی تو آئیڈینٹی کرائسس ہے نا. نہیں, لیکن دیکھیں مجھے بالکل اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے خواتین وہ بال ہلاتی تھیں وغیرہ. اگر یہ ان کے کلچرل پریکٹسز ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے اعتراض میں نے بھی نہیں کیا. اگر میں عربی ہوں تو میرے لیے یہ کلچر ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں لاہور میں بیٹھا جو ہے نا ہوں, یا میں کراچی یا پشاور میں بیٹھا ہوں یہاں پر, تو یہاں بھی ایک ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے نا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عربوں کا کلچر ہے. اگر عربوں کا کلچر ہے تو پھر وہاں ان کا کلچر رہنے دو. یہاں پر تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی نہیں یہاں کے, ہم تو عربی ہیں. عرفان, اس میں مسئلہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ ابھی آپ یہاں پر ریلیجس ڈسکورس جب لوگوں سے سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ عربی بھی صحیح مسلمان نہیں ہے, ہم صحیح مسلمان ہیں. میں دوبارہ وہاں لے کے جاؤں. آپ ہمیں بتائیں کہ وہاں پر جو ٹرمپ صاحب نے ہینڈ شیک کیا ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا نام احمد الشرع ہے, اور وہ سابقہ القاعدہ اور IS کا ممبر رہا ہے, اور یہ جس انوائرمنٹ میں مذاکرات ہوئے اس کے مضمرات گلف کے لیے اور خاص کر ہمارے جیسے ملکوں کے لیے کیا ہوگے, تو یہ تھوڑا سا بتائیں. ہاں عرفان, دیکھیں احمد الشرع اس وقت شام جو ہے اس کا حکمران ہے. ہم یہ کہیں گے پاسٹ اس کا یہ ہے کہ یہ القاعدہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا, بلکہ القاعدہ کا اسٹرانگ آرم تھا یہ, اور امریکہ کے خلاف لڑا بھی. اس کو پھر عراق میں امریکیوں نے اریسٹ کیا تھا اور 5 سال اس کو قید میں بھی رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ دیکھیں امریکہ نے اس کی سر کی قیمت رکھی تھی $1 کروڑ, $10 ملین, 1 کروڑ, ٹھیک ہے نا, ہاں ڈالر اس کی سر کی قیمت رکھی تھی. اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا. اقوام متحدہ کی طرف سے اس پر پابندیاں تھیں, یورپین یونین کے جتنے ممالک ہیں ان سب کی طرف سے اس پر پابندیاں تھیں. لیکن بشار الاسد کے حکومت کو ٹاپل کرنے کے بعد یہ جب اقتدار میں آ گیا تو سب سے پہلے دیکھیں اس بندے نے اپنا لباس چینج کیا. میں دیکھ رہا, ٹھیک ہے نا, اور یہ دیکھیں یہ اسپیکٹیکل ذرا دیکھیں کہ اس نے باقاعدہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہننا شروع کر دیا. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کا جھگڑا ان چیزوں کے ساتھ تھا. بالکل, یعنی القاعدہ اور اس سوچ والے جو ہے وہ اس کو یہود و نصارہ کا ڈریس یہ کہتے تھے. دوسری بات یہ کہ اس نے باقاعدہ خاتون کو اپنے ساتھ, یعنی آئی ڈونٹ نو کہ وہ خاتون کون ہے, ٹرانسلیٹر ہوگی یا جو بھی ہے, لیکن اس کو اپنی کمپنی میں, اور وہ ٹوٹل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرنائزڈ اس ڈریس میں. دیکھیں یہ تیاری ہو رہی تھی. اب اگر یہ سب کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اس کی جو ہے آئیڈیولوجیکل ٹرانسفارمیشن ہو گئی تو پھر تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آئیڈیولوجیکل ٹرانسفارمیشن اس سینس میں کہ یہ ایکسٹریمزم سے آ گیا ابھی ایک ماڈریٹ, وہ کیا کہتے ہیں, لبرل اس میں. لیکن یہ نہیں, یہ ساری اسٹریٹجک ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اسٹریٹجک, یہ کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہیں, یہ بڑی اسٹریٹجک ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ رواداری بھی نہیں رہی. پچھلے دنوں دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں الوائٹس جو ہیں, یعنی وہ والے شام کے رہنے والے جن سے نسلاً اور مسلک کے لحاظ سے بشار الاسد کا بھی تعلق تھا, ٹھیک, تو ان کو مارا گیا. لیکن بہرحال ہمارے جو ہے ترکی کے اردوان صاحب اور سعودی عرب کے MBS محمد بن سلمان انہوں نے پہلے جو ہے اس کو خوب دھویا ٹرمپ کے سامنے, اور ٹرمپ کے ساتھ یہ طے کیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو امبریس کرنا ہے, پولیٹیکلی امبریس. تو دیکھیں ریاض ہی میں, یعنی سعودی عرب کے کیپٹل میں, وہاں پر احمد الشرع اس کو بھی بلایا گیا تھا. وہ ٹرمپ سے ملے, ہاتھ بھی ملایا, اور محمد بن قاسم نے تو, میں نے جو ٹیلی ویژن پر دیکھا, اس نے تو باقاعدہ اس طرح, یعنی اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کا وہ جیسچر بھی دیا, اور اردوان کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک پر تھا. تو اتنے میں پھر MBS بھی اسٹیج پر آ گئے. اچھا, ہمیں اس پر اعتراض کیوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے بعد ٹرمپ نے جب میڈیا سے بات کی جہاز میں بیٹھ کے,
تو اس نے میں ادھر سے دیکھتا ہوں کہ میں اس کے ایگزیکٹ وہ ورڈز کہہ دوں جو احمد الشرع کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، جس کو ٹیررسٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، اور سیریا سے تمام سینکشنز بھی ختم کر دیے، اس سے یہ پابندی بھی وہ ہٹا رہے ہیں۔ تو اس نے احمد الشرع کے بارے میں کہا کہ جی ہی از ینگ، اٹریکٹیو گائے، ٹف گائے، اسٹرانگ پاسٹ، ویری اسٹرانگ پاسٹ، فائٹر۔ اب دیکھیں یہ القابات جو ہے اس کو دے دیے گئے کہ اگر ہی از ٹف گائے تو وہ ٹف گائے، اور پاسٹ کی جب ذکر کر رہا ہے تو پاسٹ تو اس کا القاعدہ کا تھا، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ پاسٹ، ویری اسٹرانگ پاسٹ، تو کیا یعنی اس نے القاعدہ کو بھی۔ لیکن عرفان، اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مہربان ہو گیا اور انہوں نے احمد الشرع جو ہے اس سے سر کی قیمت بھی ہٹا دی، اور سیریا کو کیا دینا پڑا، جو ہم ڈسکس کریں گے نا کہ ہمارے لیے بھی اس کے مثمرات ہوں گے۔ دیکھیں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس ایگریمنٹ میں جو چیزیں شامل تھی، یعنی پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد کہ احمد الشرع جو ہے وہ ابراہم اکارڈز پر دستخط کرے گا، یعنی شام۔ ابراہم ایکارڈ کیا ہے کہ 2020 میں یہ ایکارڈ شروع کی گیا تھا، اور جس کو سعودی عرب، یو اے ای اور موراکو جنہوں نے سائن کیا ہے، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی اسرائیل کو ریکگنائز کرنا یہ ایک بات ہے اس میں۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہوئی وہ یہ ہے کہ احمد الشرع شام سے تمام فلسطینی تخریب کار، ٹیررسٹ ورڈ یوز کیا ہے، ان کو وہ باہر نکالے گا۔ ہاں بالکل۔ اب اس میں دیکھیں نا فلسطینی ٹیررسٹ، اب فلسطین میں اس وقت ہم جو کہتے ہیں وہ تو ایگزسٹینشل ایک جنگ نہیں لڑ رہے، ان پر جو امپوز کی گئی ہے جینوسائیڈ ہے، وہ تو جینوسائیڈ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ان کو باہر کریں گے۔ تیسری اس میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جی شام امریکہ کی مدد کرے گا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑنے میں، ٹھیک، یعنی اگین وہی کہ جو اوسلو ایکارڈ کے نتیجے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوا تھا نا، کہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ اسرائیل کی پولیس فورس بن گئی تھی، بالکل ٹھیک۔ اب اسی طرح شام کے اندر جو ہے احمد الشرع اور اس کے فائٹرز یہ امریکہ کے فوجی بنیں گے، اور اپنے ہی لوگوں کا، جس طرح دوحہ ایکارڈ میں افغانستان کے ساتھ کیا گیا۔ مجھے ویسے وہ جو جرمنز جیوز کے ساتھ کر رہے تھے نا ایک زمانے میں، مجھے وہ یاد آیا، ہولوکاسٹ میں تو جیوز ایک طبقہ ہوتا تھا جو گیس چیمبر کی طرف لے جایا جاتا تھا، جیوز ہی میں دوسرا طبقہ ہوتا تھا جو ان پہ پولیسنگ کرتا تھا، ان کو بھی کچھ کہتے تھے، ان کو جرمن مقرر کرتے تھے، جیوز کے اپنے لوگ، وہ اپنے لوگوں کو گیس چیمبر کی طرح لے کے جاتے تھے۔ تو ادھر بھی یہی کر رہے ہیں کہ ایک طبقہ بنایا جا رہا ہے، جو پہلے القاعدہ تھی، پھر داعش، ابھی جو ہے نا ٹف گائے، ٹف پاسٹ والے لوگ ہیں، ان کو میرے اور آپ جیسے لوگوں کو، کیونکہ نہ تو ہم ٹف ہیں، نہ اسمارٹ ہیں، نہ ینگ ہیں، نہ ٹف پاسٹ ہے، نہ اسٹرانگ ہیں، تو ہمارے لیے بھی احمد الشرع جیسے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمیں ہانکے اسی طرف، جس طرح کہ سیریا میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب دیکھو، ہمارے ملک میں طالبان ٹف گائے ہیں نا، پیس کمیٹی کے ممبرز وہی ہیں، ہمارے علاقوں میں گڈ اور بیڈ کے نام پہ جو طالبان بنائے جاتے ہیں، اب وہ ہمارے علاقوں میں رات کو وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، دن کو جو ہے نا ہم ریاست کو جو ہے نا چیک پوسٹوں پہ حاضریاں دیتے ہیں۔ تو یہ ٹف گائے، اسٹرانگ پاسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، تو یہ صرف وہاں تک تو محدود نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے نا، اس کا آغاز بھی یہاں سے نہیں ہوا عرفان۔ جو میں نے کہا نا کہ دوحہ میں طالبان کے ساتھ یو ایس نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، اس ایگریمنٹ میں بھی یہ بات ہے نا کہ طالبان جو ہے انہوں نے اس ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف لڑیں گے افغانستان کے اندر، یعنی امریکہ کے بہاف پر وہ داعش کے خلاف لڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ آج بھی طالبان کو پر ویک یعنی ہر ہفتے $60 ملین دیتا ہے۔ تو کیا فیوچر دیکھتے ہیں اگر اس طرح کی صورتحال ہے؟ تو ہم باقی پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہم دوبارہ جائیں گے ادھر ہی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا،
لیکن مجھے اس میں اپنا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے. مطلب اگر اس طرح دنیا کے لیول پہ تو ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز اتنے ٹرانزیکشنل ہیں، بالکل کچھ دو کچھ لو، بغیر شرم، بغیر حیا، بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی مورل ڈیوٹی کے، بلکہ ایک بندربانٹ ہو رہی ہے. تو اگر آپ نے جتنے زیادہ لوگ مارے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو جاب ملے. سیریا کے جو ہے نا ٹف گائے، سیریا کے پریزیڈنٹ کی جاب ملے، اس میں ایک طرف آپ کا سعودی عرب ہو، ادھر حقانی کی جاب ملے، حقانی کی جاب ملے. دیکھو حقانی پہ بھی $1 کروڑ جو ہے اس کے سر پہ سر کی قیمت تھی. ابھی اس کو کابل ملا ہے پورا، وہ بھی ٹف گائے ہے، اسٹرانگ پاسٹ ہے اس کا، اور جو ہے نا باقی سارے قوائف اس کے پورے ہیں. تو امریکہ کی نوکری کرنے کے لیے کسی مسلمان ملک کی ایفیلیشن ضروری ہے، چاہے وہ UAE ہو، چاہے قطر ہو، چاہے سعودی عرب ہو. اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ کے لیے دشمنی بھی امریکہ کے لیے. دیکھیں یہ القاعدہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو فلسطین کے ایشو، اور یہ اخوان المسلمین، یہ جماعت اسلامی، ان کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے. عرب نیشنلزم کو جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں ان لوگوں نے شکست دی ایک طرح سے، بالکل امریکہ ہی کے پیسوں سے، انہی کے اس سے اور ان کے غصے میں یہ امیج میں بڑے، ریئیکشن میں بنے کہ ہم ابھی امریکہ کا مقابلہ کریں گے. بنتے 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 احمد الشرع بن گیا اس سے. بالکل اب احمد الشرع وہاں بنا، یہاں پہ طالبان بن گئے، آج کے جو 2.0 طالبان ہیں. تو اینڈ پروڈکٹ اگر یہ احمد الشرع ہے، IS اور القاعدہ ہے یہاں پر مڈل ایسٹ میں یا گلف میں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں طالبان ہیں، تو ٹرانسینڈ کیسے ہوگی ہماری ریزسٹنس؟ پہلی تو ریزسٹنس تھی نہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو ریزسٹنس کہتے ہیں. مودودی والے اس کو ریزسٹنس کہیں گے، مودودی صاحب کا جو پیروکار ہیں، یا اس طریقے سے جو وہاں لوگ ہیں اخوان المسلمین. یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آج کی جو ڈان میں خبر ہے اس میں حماس سے خبر منسوب ہے کہ آپ لوگ 2 مہینے کا سیز فائر کریں اور سارے لوگوں کو ریلیز کر دیں اس کے بہانے، جو انہوں نے اس کے بدلے میں جو اسرائیلیوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آلریڈی ایک اسرائیلی، ایڈن الیگزینڈر نام تھا اس اسرائیلی سولجر کا، جس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا 7 اکتوبر کہ اس میں، اور اس کو ریلیز کر دیا صرف اس لیے کہ ہمارے ساتھ اسرائیل بیٹھے اور امریکہ پریشرائز کرے تاکہ نیگوسیشن ہو مزید غزہ کو تباہی کے خلاف. انہوں نے وہ بندہ بھی لے لیا، انہوں نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. اب میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیچ میں غزہ تو گیا، 50-60 ہزار لوگ مارے جا رہے ہیں، ابھی بھی وہ سیز فائر نہیں ہے، اور سٹارویشن ہے، وہاں پانی نہیں ہے، ان کا جو روزانہ ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں. اس طرح کی صورتحال میں اور آپ تو ٹف گائے نہیں ہیں. تو ٹف گائے اگر نہیں ہیں تو یا تو غزہ کی حال ہوگا آپ کا، یا پھر ہمارا یہاں پر وزیرستان میں جو لوگ ہیں وہ بھی ٹف گائے نہیں ہیں، کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے، وہ طالبان نہیں بن رہے، تو اس لیے ریاست اس کو وہ حشر کر رہی ہے کہ ڈرون سے ان پہ حملے ہو رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی کوئی ٹف گائے نہیں ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں پہ نہیں چڑھ رہے، مارنگ بلوچ اس طرح وہ ریاست سے حق مانگ رہے ہیں، وہ بھی ٹف گائے نہیں ہیں. تو پھر اس صورتحال میں ٹف گائے نہ ہونا ایک گالی نہیں ہے؟ ہاں عرفان، آپ کی بات بہت امپارٹنٹ ہے اس سینس میں کہ جی ہمارے ہاں ریزسٹنس کا کیا بنے گا، کہ اگر اتنی بندر بانٹ جو ہے اور بہت بلیٹنٹ طریقے سے اگر ہو رہی ہے تو اس میں واقعی ہمارے لیے یہ صورتحال بہت الارمنگ ہے. جس طرح آپ نے کہا نا، دیکھیں میں کوئی فین نہیں ہوں ڈیموکریٹس کا، یعنی امریکہ کے ڈیموکریٹس کا، ریپبلکن اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ چومسکی نے ایک دفعہ انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جو ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے 2 فیکشنز ہیں، یعنی 2 دڑے ہیں، اس لیے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ڈیموکریٹس میں ایک بات تھی، جو ابھی ٹرمپ نے اس کو پاؤں تلے رون دیا، وہ ایک پریٹینشن، یعنی انٹرنیشنل لا کا جو ہے ایک پریٹینشن لے کے پھرتے تھے. یعنی مثال کے طور پر کسی کی ملک کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے تو بے شک عمل نہ کرے، لیکن اوپر سے بات کرتے تھے کہ جی انٹرنیشنل لا. ٹرمپ نے اس پریٹینشن کو بھی پس پشت رکھ دیا، یعنی وہ پریٹینڈ بھی نہیں کرا. دیکھیں نا، آپ دیکھیں اس کو وہ سعودی عرب جاتا ہے، قطر، UAE،
وہاں پر وہ ان سب چیزوں کو انجوائے کرتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے, اور مجال ہے کہ وہ غزہ کا ذکر تک بھی کرے. اور ہمارے جو امت مسلمہ کے جو لیڈران ہیں, مجال ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ فلسطین یا فلسطینیوں کا یا غزہ کا کوئی ذکر تک ہو. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے, کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا ٹرمپ کے اس وزٹ پہ, کیونکہ پھر نہیں, اس میں ایک بات ہے نا عرفان, اگر فلسطینین کی اسٹرگل کامیاب ہوتی ہے غزہ کی, آپ یقین جانیں کہ اتنا خوف اسرائیل کو بھی نہیں ہوگا جتنا خوف جو ہے ان مسلمان عرب ممالک کو ہوگا. عرب کو نہیں, ہمارے پاکستان تک, کیونکہ غزہ کے اثرات یہاں بھی آئیں گے نا. ہاں نہیں, یعنی یہ ریزسٹنس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے, اور اسی لیے یہ ٹرمپ کو اپنے امیج میں دیکھتے ہیں, اور ٹرمپ ان کو. اب دیکھیں دوسری ایک بات جو انٹرنیشنل پر جو پاپولسٹ لیڈرز میں ایک کامن بیڈ کریکٹرسٹک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پاپولسٹ لیڈر جو ہے یہ ڈیموکریسی, پبلک اوپینین, ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک, تو دیکھیں ٹرمپ کی کیمسٹری اسی لیے بھی بنی گلف کنٹریز میں, وہ اس لیے کہ نہ ان کو پبلک اوپینین کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ٹرمپ کو پبلک اوپینین کی کوئی پرواہ ہے. ٹرمپ بھی مین اسٹریم میڈیا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر مین اسٹریم میڈیا اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں کمیونلٹیز دیکھیں, جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ٹرانزیکشنل بانڈنگ جو ہے وہ ان کے درمیان ہو گئی, اس کا خمیازہ ہم جیسے ممالک جو ہے وہ بھگتیں گے, اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر تو نہ مونارکی ہے, نہ ہمارے پاس تیل ہے, نہ ہمارے پاس گیس ہے. گیس دو کہ ادھر ہے بلوچستان میں, لیکن اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم کسی اور ملک میں بیچ دیں. نہیں, ہمارے پاس بھی گیس ہے, کرک میں ہے, بنو کے قریب, لکی مروت, تھوڑا تھوڑا دیکھیں ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ پنجاب جا رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ پنجاب جا رہا ہے, اور پنجاب سے یعنی اتنا بچتا نہیں ہے کہ کسی اور ملک وہ بیچ دے, ورنہ ہمیں دیے بغیر ادھر ہی بھیج دیتے. لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے. اب نئی ایک چیز آئی ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے, کیونکہ ریزسٹنس بن بھی رہی ہے, یعنی اس میں انرجی آ رہی ہے ہمارے ہاں اس ریزسٹنس میں, اور ادھر سے ریاست جو ہے اس کی پالیسی بھی سخت بنتی جا رہی ہے, اور وہ ہے منرلز. بالکل, کیونکہ ٹرمپ اس وقت مارا پھرتا, یعنی امریکہ اس وقت مارا پھرتا ہے منرلز کے خلاف, اور خاص کر لیتھیم اور اس قسم کی جن کو اسٹریٹجک منرلز کہا جاتا ہے. اب ہماری یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ ہمارے پہاڑوں اور ہماری زمین کے نیچے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے. تو جس طرح ہم نے کہا نا کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن, تو اگر ٹرمپ کو لے لیں کہ یہ ٹرمپ امریکہ ہے اور امریکہ ٹرمپ ہے, بس امریکہ کو چاہیے ہمارے ہاں جو منرلز ہیں یہ ان کو چاہیے, تو وہ اس کے لیے ہمارے ساتھ تو ڈیلنگ نہیں کریں گے نا, ان کے لیے تو ٹف گائے چاہیے ہوگا نا, نہیں کے ذریعے ٹف گائے چاہیے ہوگا نا. اور میرے خیال میں جو پاکستان نے آفیشیلی اپنے آپ کو ہارڈ کنٹری ڈکلیئر کیا ہے, وہ ٹف گائے کریٹ کرنے کے لیے کیا, ہاں وہ اس چیز کے لیے کریٹ کیا ہے. تو دیکھیں ویسے بھی ٹرمپ امریکہ نے پہلے بھی جمہوریت کو میں نے کہا نا کہ کوئی کھل کے سپورٹ اس کی نہیں کی, لیکن پریٹینشن ان کی ہوا کرتی تھی. ٹرمپ تو وہ بھی نہیں رکھتا, تو اس لیے ان کے لیے تو ہمارے ہاں ٹف گائے کی حکومت سب سے اچھی حکومت ہوگی, کہ ایک بندے کے ساتھ جس طرح احمد الشرا جو ہے, بس وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے آ گیا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا دیا, اور جو ہے شام کے تمام وسائل وہ امریکہ کے ڈسپوزیبل. کیونکہ ایک بات ہم بول رہے ہیں عرفان, کہ اس ایگریمنٹ میں اور کون سی باتیں ہیں جس کا ہم اپنے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. امریکہ شام سے تمام سینکشنز ختم کرے گا اس شرط پر کہ سیریا کے آئل تک رسائی امریکہ کو ملے گی. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ان کے منرلز ہیں نا. دوسرا یہ کہ امریکہ سینکشن اس وقت ختم کرے گا کہ شام جو ہے یہ یقین دہانی کرا دے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو وہ انشور کرے گا, یعنی شام کی طرف سے اسرائیل کی سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا.
اور تیسری بات جو بڑی مذہق خیز، لیکن انہوں نے شاید ٹرمپ کی یہ کمزوری جانچ لی تھی، تیسری بات اس ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ دمشق کے اندر جو شام کا کیپٹل ہے اس کے اندر ایک ٹرمپ ٹاور بنایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ان چیزوں کے بدلے میں جو ہے امریکہ شام سے سینکشنز ہٹا لے گا، اور امریکہ ہٹا لے گا تو یورپین یونین بھی ہٹا لے گا، یونائٹڈ نیشنز بھی ہٹا لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹف گائے کو وہاں پر بٹھا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریا امریکہ کی کالونی بن گئی، اور جس طرح اس سے جس طرح کہ سعودی عرب ان کو جب اگرائی کی ضرورت پڑتی ہے محصول کی یا پیسوں کی تو وہ یا ان کو کہہ دیتے دے دو. اسی طریقے سے یہ سارے امریکہ کے کالونیز ہیں بنیادی طور پہ. اگر آپ دیکھیں مثال دوحہ ہے، ٹھیک ہے نا، قطر میں سینٹ کام کا مرکز ہے وہاں پر. تو جو ہے نا ان کو تسلی ہوتی ہے کہ امریکہ یہاں پہ ہے، اب ہم پہ کوئی وار نہیں کر سکتا. لیکن مجھے حیرانی ہے کہ اسی دوحہ میں طالبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دوحہ میں حماس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دوحہ سے امریکہ پورے اس ریجن کو چلا رہا ہے. نہیں، وہ پلان سارا سامنے آ رہا ہے نا کہ یہ سارے جو ہے ایک لوگ ہیں، ان کے تنخواہ. میں یہ کہہ رہا تھا. دوسری بات دیکھیں عرفان، یورپ میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے تشویش سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے یہ پہلا امریکی پریزیڈنٹ سامنے آ گیا کہ اس نے یورپ اور نارتھ جو ہے اس سے ڈپلومیٹک کیپٹل جس کو کہتے ہیں، یا اپنی ڈپلومیسی کا مرکز جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کے مڈل ایسٹ لے آئے. قطر دیکھیں نا، اب امریکہ کے تمام ڈیلز جو ہیں وہ قطر کے اندر ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کا مڈل ایسٹ، تو ویسے یورپ بھی اس وقت اس چیز پر الرٹ ہے کہ کیونکہ امریکہ تو باقی دنیا سے بہت دور ہے فزیکلی. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے وقت میں یہ بات میچور ہو گئی کہ اب ڈپلومیسی کے لیے امریکہ یہ مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ میں خصوصاً دوحہ جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. اور اگین دیکھیں ٹرانزیکشن میں کیا ہے، ٹرانزیکشن میں یہ ہے کہ یو اے ای نے پچھلے دنوں سوڈان کے اندر باقاعدہ ایک جنگ کو فائنانس کیا. ٹھیک، ان پر ایک جنگ یو اے ای نے امپوز کر دی. امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ پیسے دیتا ہے امریکہ کو یو اے ای. قطر کا اپنا وہ دیکھیں، سعودی عرب کا یمن میں رول دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ملک میں ٹف گائز رہیں، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مال میں ہمارا حصہ جو ہے وہ سب سے پہلا ہوگا. دیکھیں فیض، مال غنیمت میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں ان سب چیزوں پہ. پتہ ہے مجھے ایشو یہاں ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے بھی اپنا کوئی رول نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں اس طرح کے آرڈر میں، گلوبل آرڈر میں فٹ ہو سکتے ہیں کہ جس میں انسانیت ٹرانزیکشنل ہے، جس میں عزت، غیرت یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، پت، پریسٹیج یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ٹرانزیکشنل تم کچھ دو تو میں آپ کو کچھ، یعنی پہلے تو مورل ایک ویلیو سسٹم ہوتا تھا نا، یہ ٹرائبلزم ہے، یہ فیوڈلزم ہے، یہ فلاں. کیپٹلزم میں کوئی مورل سسٹم نہیں ہوتا، پیسے کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے، میٹیریلزم. تو پیسے کا کیا مورالٹی ہو، کیا ریلیجن. پھر بھی ہم ایک دوسرے کو مذہب کے نام پہ مارتے ہیں، ایتھنیسٹی کے نام پہ، نیشنلزمس کے نام پہ، ان چیزوں کے نام پہ ہم مارتے ہیں. لیکن اوپر جو لوگ ہیں وہ دیکھو کہاں سے آ کے کتنے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی امریکہ سے آ جاتا ہے، کوئی سیریا سے آ جاتا ہے، کوئی شام سے آ جاتا ہے، یعنی شام سیریا ایک، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے پچھلے 3-4 مہینے پہلے مجھے اتفاق ہوا قطر جانے کا. میں نے آپ کو بتایا وہاں پر، تو وہاں جو پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے قطر کا، انہوں نے بلایا تھا 21-22 ملکوں سے مختلف لوگ بلائے تھے. تو اس کو ارینج کیا تھا فلسطینیوں نے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑے ایک ہفتہ تھا اور بڑا سخت اسکیجول ہوتا ہے. رات کو ہم کھانے پہ اکیلے ہو جاتے، مطلب ساتھ ہو جاتے تھے، تھوڑا سا اس میں شیئر کر لیتے تھے. تو جو آرگنائزرز تھے سارے فلسطینی تھے، اور وہ ڈسکس بھی فلسطین پہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو کر رہے تھے کہ کیا کریں ہم، کیونکہ اسرائیل نے 219 جرنلسٹ مار دیے فلسطین میں. تو اب اس کی رپورٹنگ، کمیونیکیشن کا کیا پراپر سلسلہ ہو وغیرہ. تو میں ایز اے پاکستانی یہاں سے
جانے والا بندہ جو میں تھوڑا سا رات کو ٹف سٹینس لے لیتا تھا اسرائیل کے حوالے سے، وہ چھپ ہو جاتے تھے، وہ فلسطینی. تو آخر میں نے اس سے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ لوگ جو اس کا ہیڈ تھا، اس کو لیڈ کرتا تھا اس پورے اسکول کو، اور اس کو میں نے کہا آپ لوگوں کا اپنا کیا اوپینین ہے؟ مطلب ہم تو یہاں تو برٹشرز بھی بڑے سخت آ رہے ہیں، وہ پروفیسرز تھے تو وہ بڑے غصے سے، لیکن یہ اس طرح سختی نہیں ہوتی تھی، یہ اس طرح ٹف نہیں تھے جس طرح فلسطین پہ میں ٹف ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں نہیں، ہم دیکھیں آپ لوگ چیزوں کو سمجھیں، ہم اسرائیل کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کو ختم نہیں کرنا چاہتے جس طرح کہ ہم لوگ میں پاکستانی اسرائیل کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سوچتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم صرف اسرائیل کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایلیمینیشن جو ہے وہ ناجائز ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مدرسوں میں، آپ کے مسجدوں میں، آپ کے روڈوں پر، آپ کی یونیورسٹیز میں یہ سارے جماعت اسلامی والے ادھر ادھر اسرائیل مرد آباد اور یہ اور وہ، آپ ہند اور پاکستان کے درمیان ابھی یہ لڑائی ختم ہوئی ہے نا، ابھی سیز فائر ہو گیا نا، جی 1-2 ہفتے پہلے. اس میں جو ڈرونز استعمال کیے ہیں انڈیا نے، وہ اسرائیل کے کیے ہیں. پاکستان نے فارملی اسرائیل کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہے کہ آپ کا اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے؟ نہیں کیا نا. پاکستان نے جو ڈرون استعمال کیے ہیں پتہ ہے وہ کس کے ہیں؟ ٹرکی کے ہیں. اور اردوغان جو ٹرکی کا پریزیڈنٹ ہے کہتے ہیں کہ اس کے فیملی کے شیئرز ہیں ان ڈرونز کی پورے اس میں بزنس میں. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ بھی کہتے ہیں بلکہ کافی حد تک اتھینٹک ہے، فورن میڈیا میں عام ہے، کہ اردوغان کا ایک بیٹا آذربائیجان سے گیس سپلائی میں جو شام کے تھرو ہوتی تھی، اس لیے ان کے انٹرسٹ ہیں اسرائیل کو، اس کے ایک بیٹے کے اس میں شیئرز ہیں. میری بات نہیں سمجھ؟ یہ پورا جو سپلائی لائن ہے. اسی طریقے سے اب یہ تاپی ایک جو ہے نا گیس ٹیپی جو ہے نا آذربائیجان ترکمانستان سے، یہ ترکمانستان، یہ ابھی ہمارے اوپر جو انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی ہے، میرا خیال کون سا ملک ہے، ازبکستان تھا یا کون سا، ہمارا یہاں سے ڈپلومیٹک ریلیشن بھی بڑے اچھے ہیں. ابھی انہوں نے انڈیا کے خلاف سٹانس میں ہماری سپورٹ کی ہے. سینٹرل ایشیا سے گیس پائپ لائن کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے تھرو وغیرہ. پہلے ایک یونیکول ہوتا تھا طالبان کے دور میں، وہ نہیں چلا. تو یہ بزنس انٹرسٹ اتنے زیادہ اوپر کنیکٹڈ ہیں کہ مذہب، انسانیت، ایتھنیسٹی، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جب طاقتور لوگوں کے آپس میں ریلیشنز ڈیفائن کرنے کا موقع آ جاتا ہے. اور یہ ہم نے سعودی عرب میں دیکھا کہ وہاں پر ٹرمپ کے سامنے کس طرح سارے بچے چلے آ رہے تھے. میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں اور آپ جو ٹف گائے نہیں ہیں، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہو کیا رہا ہے ہمارے سروں کے اوپر، اور پھر بھی ہم ان سے نہیں سیکھتے، تو کیا یہ ٹرمپ کی غلطی ہے کہ وہ جو ریلیشن رکھتا ہے وہ ٹرانزیکشنل رکھتا ہے؟ وہ تو صاف بتا رہا ہے. وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں، پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم پھر ان پہ بات نہیں کریں گے. اب اس کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے پہ بات کریں گے کہ افغانستان کا افغانی جو ہے، افغان جو ہے، یا پاکستانی جو ہے، جو پاکستان کا بندہ، خاص کر پشتون جو مارجنلائزڈ علاقے کے لوگ ہیں، جو لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہے چاہے بلوچ ہے، یہ کیا کریں کہ اس طرح کے گلوبل آرڈر میں کہ جو امیر کے امیج میں بن رہا ہے اور اس میں جو لے دے ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے، تو اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے. عرفان، 2 باتیں میں پہلے کر دیتا ہوں مختصراً، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ فلسطین کے حوالے سے شاید ہمارے ینگ جنریشن کو اس چیز کا پتہ نہ ہو کہ تاریخ سے، یعنی جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا 1948 سے اور ابھی تک جو ہے، تو یہ مسلمان اور یہودی کا جھگڑا نہیں ہے. بالکل، یہ بہت بہتر بات کی آپ نے. ہاں، کیونکہ فلسطین یعنی پیلسٹینین جسے ہم کہتے ہیں، یا فلسطینی، تو فلسطینی جو ہے یہ اس زمین سے رشتے والے لوگ، جس میں جوز بھی شامل ہیں، جس میں کرسچنز بھی شامل ہیں، جس میں پیگنز بھی ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں. اور وہاں کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی، ماں سوائے اسرائیل کے رابطے کے، جو گریٹر اسرائیل کی یا سیکرٹ اسرائیل کی بات، ادروائز سارے لوگ وہاں پر اس کو ایتھنک ایک ایشو لے رہے ہیں. ہاں، نیشنل. اچھا، زائنسٹ جو تھے
ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی ہمیشہ سے کہ اس کو مذہب کا جھگڑا بنا دے، یعنی اس کو جو ہے عرب اور یہودی یا مسلمان اور یہودی کا جھگڑا بنا دے. اور اس طرف سے یاسر عرفات کے وقت تک اور ابھی بھی فلسطینی لیڈرشپ جو ہے یہ حماس سے پہلے یہ اس لحاظ سے بڑے وہ تھے، زیرک لوگ تھے. انہوں نے کوئی ریلیجس آئیڈینٹی نہیں لی تھی. بالکل. ایک انہوں نے کہا تھا کہ یہ عرب اور جو کا جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن ہے جوز کی، وہ اپنے آپ کو عرب بولتے ہیں اور وہ ہیں بھی عرب. وہ اپنے آپ کو فلسطینین بولتے ہیں. دیکھیں یاسر عرفات کا جو گروپ تھا ابھی جو ویسٹ بینک میں جن کی حکومت ہے، فلسطینین اتھارٹی جو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن PLO. تو یہ PLO جو ہے یہ مختلف گروپس کا ایک الائنس ہے. اس میں جارج حباش کا بھی پیلسٹائن لبریشن فرنٹ جو کہ کرسچنس کا تھا، جارج حباش اس کا وہ تھا. یہ ان سب نے مل کے ایک الائنس بنایا تھا. تو لیکن حماس جب منظر عام پر آ گیا نا، تو اسرائیل یا زائنسٹ جو ہم کہتے ہیں وہ اس میں بڑے کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے سیل کر دیا اس جنگ کو، عرب اور جوز کے درمیان جھگڑے کو، بالکل اسلام اور جوڈائزم کے درمیان جنگ کو. یہ ان کی جیت تھی اسرائیل کی. اور اس میں ایران نے اور ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے پورا حصہ انہوں نے دے دیا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ فلسطینین کاز کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی پوری دنیا میں جو ہے فلسطینین کو صرف اور صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، فلسطینین کی نظر سے نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک وضاحت میں یہ وہ کرنا چاہتا تھا. دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ بزنس اینٹیٹیز جب آتی ہیں ٹرانزیکشنل، ان حوالوں سے دیکھیں عرفان، یہ ہم اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں تقریباً ہم کہتے ہیں کہ پیسے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس کی کوئی نیشنلٹی بھی نہیں ہوتی، اس کا کوئی کلچر بھی ویسے نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اس کا کچھ بھی نہیں اس حساب سے نہیں ہوتا. اس میں ایون ہیومن ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی کموڈیٹیز کے زمرے میں آتی ہیں. آپ نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، دیکھیں میں پتہ نہیں کتنی بار اپنی اس بات کو دہراؤں گا تو شاید وہ سننے والے بھی اس وقت آ جائیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہم سب میں کامن ہے، جن کا آپ نے کہا نا کہ لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے، افغانستان اور افپاک میں رہنے والے، بلوچستان کے اندر رہنے والے، ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس گلوبل جھگڑے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا لوکل کانٹیکسٹ میں. یعنی دیکھیں وہ پالو فریری والی بات ہوگی جس نے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بات کی تھی نا. پالو فریرو جو برازیل کا بڑا وہ ریولیوشنری ایجوکیشن منسٹر بھی پھر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جی یہ لیٹن امریکن یا جن کو ہم کہتے ہیں نا جو ویسٹ کے لوگ نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ترقی اس وقت کر سکیں گے کہ ان کا سیلیبس اس طرح بنے کہ جس میں اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دے کہ یو آر دا سینٹر آف دا یونیورس، اور یہ سارا یونیورس جو ہے یہ آپ ہی سے ریفلیکٹ ہو کے وہ یعنی باہر کی طرف جاتا ہے نا. تو ہمیں بھی جو آپ والے نے بات کی کہ ہم نے اس گلوبل جھگڑے کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہم سینٹر میں ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اور ہمارے ارد گرد یہ ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں ہیں اور یہ جھگڑا ہم سے لا تعلق نہیں ہے. اچھا، تو اگر ہم اپنے آپ کو سینٹر میں امیجن کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سرکل کے اندر بہت سارے لوگ جو کل تک ہمیں دوسرے لوگ نظر آتے تھے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی تو ہم ہی ہیں. یہاں بہت بڑی پرابلم ہے نا. یہ تشخیص تو آپ نے بہت خوبصورت کی، لیکن ہمارے جو اسٹرکچرز ایوالو ہوئے ہیں وہ بالکل یہ نہیں کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مثال ہماری یونیورسٹیز ہیں، کوئی پروفیسر اندر جائے گا تو وہ گلوبل سے شروع کرے گا اور اسٹوڈنٹ کو یہ احساس دلائے گا اپنے لیکچر میں کہ تم تو کچھ نہیں ہو، تمہاری زمین کچھ نہیں ہے، تمہاری ایتھنیسٹی کچھ نہیں ہے، تمہارا گاؤں کھیت کھلیان اس گلوبل آرڈر میں کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی تمہیں یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی اگر میں
کنکریٹلی بات کروں کہ آپ کے پورے خیبر پختونخوا پہ ایک F-16 نہیں, آپ پورے پختونخوا کی زمین کو بیچ دو, ایک F-16 نہیں خرید سکتے. آپ کو یہ احساس دلایا جائے گا. اچھا, اسی طرح ہمارا مدرسہ ہے, آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم ایکسپلوڈ نہ کرو ایک ایسے اینیمی کے اگینسٹ کہ جو تمہارے اندر نہیں ہے, باہر ہے, مطلب اسرائیل میں ہے. یعنی اتنا دور بتائیں گے کہ آپ کو وہ سہولت کاری کر کے وہاں تک بھیج تو دیں گے, لیکن خود اس کی اکانومی جو ہے اس سے سفر نہیں ہوگی. یہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں, وہ یہی کچھ کر رہے ہیں. ابھی تو ہمارے جانوروں تک سے بم باندھ کے دھکیل دیا جاتا ہے دشمنوں, یعنی گدھوں پہ بھی انہوں نے سوسائٹی بومبنگ کی ہے. القاعدہ نے کتوں پہ کیا, کتوں پہ یہ کیا, لوگ کتوں پہ اور ان پہ تجربے کرتے تھے سائنس کے, پالوف اور فراکس پہ, اور ان پہ یہ جو ہے نا سوسائڈ بومبنگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا ہر آدمی آدھا طالب ہے, ایکسپلوسو ذہن رکھے ہوئے ہے, جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ گلوبل آرڈر میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس بنیاد پر اس کا جو غصہ نکلتا ہے وہ نتنیاہو پہ اسرائیل میں نکلتا ہے, جس کے ملک کا نام آپ کا حکمران لے بھی نہیں سکتا وضو کے علاوہ بغیر. اس کا انڈیا پہ تو نکلتا ہے نتنیاہو پر, جو ہے نا مودی پر, لیکن اپنے حکمران پہ اس کا غصہ نہیں نکل رہا. یعنی میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل اکانومی یہ استعمار کی بنی ہے, کہ جس میں آپ کو ہر وقت یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم تو کچھ نہیں ہو, تمہیں اگر سیکھنا ہے تو اپنی زمین کی قربانی دیکھ کے سیکھنا ہے. عرفان, میں آپ کی بات کا جواب جو ہے ایک چھوٹے سے لطیفہ نہیں ہے, لیکن انیکڈوٹ کے حساب سے آپ کو دے دوں. بس اگر لطیفے میں لطیفہ نہیں ہے, میرے اوپر نہ ہو تو باقی ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پشاور کے اندر مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ یہ سائیکلیں چوری ہوتی تھی بہت زیادہ. تو کہتے ایک ٹپیکل طریقہ اس میں یہ تھا نا کہ چور جو ہے کسی کا سائیکل اٹھا کے وہ سائیکل پہ سوار ہو جاتا تھا اور چیخے مارتا تھا کہ آگے چور جا رہا ہے, اور تیز جا رہا تھا کہ جیسے میں اس چور کا تعاقب کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ بھی ایک گمنام بے نام چور کے پیچھے لگ جاتے تھے, اور یہ اگلی گلی میں مڑ کے جو ہے پرائی سائیکل وہ لے جاتے تھے. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں, آپ ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہمارا غزہ شروع ہوتا ہے وزیرستان سے, پھر بلوچستان سے وہ ہو کے ہمارے یہاں پر جو ہے یہ حکمران طبقہ اور ان کے جو دیکھیں وہی طبقہ کہ جن کی ذہنوں کو لوہے کی ٹوپی پہنائی گئی ہیں, ان کو ادھر کا غزہ نظر نہیں آتا, اور وہ اس غزہ کے لیے چیختے رہتے ہیں جس کی حقیقت کا بھی ان کو نہیں پتہ. بالکل اسی طرح نا, وہ کہتے ہیں کہ پلیٹو جو ہے افلاطون جسے کہتے ہیں, اس کا فلسفہ زیادہ تر جو ہے وہ سیلیسچل یعنی ستاروں اور ان چیزوں پر تھا. اس کا شاگرد ارسطاٹل جسے ارسطو کہتے ہیں, وہ جب آ گیا نا تو یہ ویلڈیوران لکھتا ہے کہ دا اسٹوری آف فلاسفی میں کہ اب یہ پلیٹو کے وقت میں لوگ آسمان کی طرف گور گور کے دیکھتے رہتے تھے. پلیٹو نے یہ کیا کہ ان کی نظریں زمین کی طرف کر دیں. یعنی ارسطاٹل نے پھر یہ پلانٹس اور آرگینزم اور ان چیزوں کو آرگنائز کرنا, سارا فلسفہ اس پر یہ تھا. اب ہمارے ہاں بھی یہ ایسا ہے کہ دیکھیں جو یہاں پر مذہبی جنونیت ہے نا, انہوں نے لوگوں کی آنکھیں اتنی اوپر کی طرف کر دی ہیں کہ لوگوں کو اپنے قدم یا وہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ بھی ان کو نظر نہیں آتی. تو بعض اوقات تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ فزیکلی جائیں, ان کی نظروں کو کہیں کہ یار آپ سر ذرا نیچے کرو اور اپنے پیروں کی طرف دیکھو کہ کس زمین پر آپ کھڑے ہو, اس زمین میں کیا ہو رہا ہے. یعنی میں دیکھیں عرفان, کل اتوار کا دن تھا, ہفتے کے دن ڈان میں ایک آرٹیکل تھا. رفیہ زکریہ ایک رائٹر ہے, پاکستانی خاتون ہے, یو ایس بیسڈ ہے. اس میں اس نے ایک سائیکاٹسٹ جو ہے, جو پاکستانی سائیکاٹسٹ ہے لیکن یو کے بیسڈ ہے, اس کو کوٹ کیا تھا کہ میری اس سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ ڈرون وار ہو رہی تھی,
تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے اس کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے، وہ بہت لائٹ انداز میں اس کو لیتے تھے. تو اس سائیکاٹرسٹ نے کہا کہ دیکھیں ہم سائیکالوجی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں لرنڈ ہوپ لیسنس. کہتے ہیں یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو جب اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میں کچھ بھی کر دوں میں کچھ چینج نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ایک ایجنسی رہ جاتی ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کوشش کریں یہ چیزیں ٹھیک ویسے بھی نہیں ہوں گی. تو اس نے کہا کہ اس وقت پاکستانی جس مرحلے سے گزر رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ وہ لرنڈ ہوپ لیسنس ہے. بالکل صحیح ہے، اور بالکل صحیح. اور دیکھیں وہ سائیکالوجی سے وہ اس کی اگزامپل دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان کے اندر، یعنی اب اس کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں نا، اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر کتنے عرصے سے جنگ ہو رہی ہے. پھر یہاں پر اس نے کہا کہ یہاں پر لوگوں نے APS بھی دیکھ لیا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کام دیکھ لیے جن کے بارے میں کبھی انسانیت نے سوچا بھی نہیں تھا. بالکل اسی طرح. تو کہتے ہیں کہ ابھی اس لیے اور وہ اس وقت کچھ نہ کر سکے، یعنی وہ اس وقت کچھ نہ کر سکے. APS کے بعد تو بہت ساری چیزیں چینج ہونی چاہیے تھی نا، لیکن ہم کچھ بھی نہ کر سکے. تو اس نے کہا کہ یہ وہ ہوپ لیسنس وہ کہ جو ہم نے سیکھ لی. اس کو جو آپ نے کہا نا بہت اچھا آپ نے کہا، تھینک یو، آپ نے بڑے اچھے اس پہ لے آئے اس کو جزبیر پوار میں اپنے کام میں بھی یوز کرتے ہوں. سلو ڈیتھ، اس نے کہا اکانومی آف انجری. یعنی اکانومی آف انجری ایک ایسی سٹیٹ ہے، ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں انسان اپنے جسم کے زخموں میں ہاتھ مارتے ہوئے مزہ لیتا ہے. اکانومی آف انجری ایسی ہے کہ آپ ایجنٹ ہیں اپنی تباہی کے. مشل فوکو اس کو دی پروڈکشن آف ڈسٹرکشن کہتا ہے. یعنی آپ اپنی تباہی میں آپ کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، کم کریں، زیادہ کریں، لیکن تباہی کی طرف مسلسل جائیں ہم سارے. تو اگر آپ دیکھیں ہم جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، ہمارے وسائل کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جنگیں مسلط ہیں. لیکن 4 دنوں کی جنگ کیا ہوئی، انڈیا پاکستان کی سب چیزیں بھول گئی لوگوں کو. یعنی ہم 23 سالوں سے حالت جنگ میں ہیں. پشتون، پھر بلوچ اگر دیکھیں تو وہ تو ہم سے بھی بیچارے جو ہے نا ان کا، لیکن مجھے ان کا اتنا نہیں پتا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ بلوچستان میں پشتون بھی رہتے ہیں. پشتون ابھی بھی بلوچ کے ساتھ ایک لائن پہ نہیں ہوں گے. پشتون سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ، یعنی وہ کمبینیشن نہیں ہے ایک ہی صوبے میں جو ہونی چاہیے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات کر رہا ہوں میں، ادھر نہیں جاتا کیونکہ ہمارے جو ہے نا بلوچستان کے دوست جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں کم از کم خیبر پختونخوا میں غلط نہیں ہو سکتا. بلوچستان کے دوستوں، یہاں مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. 23-24 سال سے جو خون ریزی یہاں جاری ہے، یعنی جو ڈرون سٹرائکس US کرتا تھا اس پہ تو دنیا جہان کا میڈیا آ جاتا تھا، ہمارے لوگ ادھر ادھر. لیکن اب جو ڈرون سٹرائکس ہو رہے ہیں روزانہ، آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ وزیرستان یا ادھر ایک ڈرون ہوا ہے، کل کی مروت میں کتنے بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین ماری جا رہی ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان کے لیے. 4 دن جو جنگ ہوئی اس میں ڈرون استعمال ہوئے ہیں، وہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا جس طریقے سے اس جنگ کے ابھی بھی شادیانے بجا رہے ہیں. ایک اور یوم تشکر منایا گیا. میں کل اسلام آباد جا رہا تھا 1-2 دن پہلے، جگہ جگہ ملٹری کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. لیکن اندر بھی تو ایک جنگ ہے نا، اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. چلے آپ نے خوشی منا رہے ہیں، ہم آپ کو کہیں کہ آپ خوش رہیں، لیکن ملک کے اندر اس جنگ کو کون روکے گا؟ یہ اس لیے نہیں روکے گا کہ اس میں اور آپ ہیں اور ہم ٹف گائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دنیا کی منڈی جو کاروبار لگا ہوا ہے جہازوں کے گرانے پر اور جہازوں کی کاؤنٹنگ پہ، کہ کون رافیل جہاز گر گیا اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں JF تھنڈر ساتھ ہے وہ اس نے گرا دیا. تو مارکیٹ کس کا چڑھا؟ چین کا، اور اترا کس کا؟ فرانس کا. چونکہ یہ منڈی لگی ہے، اس منڈی میں امیری کا سودا بکتا ہے، تو ہمیں وہ دکھتا ہے لیکن اپنا لاس نہیں دکھتا.
یہ اکانومی آف انجری ہے. لیکن میں سوال دوسرا کرنا چاہ رہا تھا, میں اکانومی آف انجری کو ایکسپلین کر رہا تھا, کر لیا. تو آپ کیوں گلا کرتے ہیں کہ احمد الشرع نے اگر سعودی عرب میں بیٹھ کر ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس کے لیے تو یہ ریلیجس جنگ ہی نہیں تھی. آپ مولویوں کی طرح یا میں مولویوں کی طرح کیوں اس کو کنڈیم کریں؟ اس کے لیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ایک ایتھنک جنگ ہے. وہ ایک جیو, ایک عرب اور ایک کرسچن کے درمیان ایک جنگ ہے. نام میں نے ریلیجس یوز کیے لیکن بنیادی طور پہ زمین کی لڑائی ہے. وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جس طرح کہ مجھے دوحہ میں بتایا گیا کہ وی وانٹ ٹو لیو ٹوگیدر. ہم اسرائیل کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم اس کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہتے, ختم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تو خوشی کا موقع ہے. بھلے ٹرمپ نے اس کا افتتاح کیا ہو, بھلے ٹرمپ ہی اس کو ٹرانزیکشنل اس میں اس کو پیسے ملیں, تو یہ ایسا جرگہ ہے جس طرح آج کل کوہاٹ اور پشاور ادھر بدماش جرگے کرتے رہتے ہیں. تو بدماش دو لوگوں کو ملا دیتے ہیں, پھر وہ جرگہ کامیاب کر کے وہ اپنی دہاڑی اور اپنی اگرائی لے لیتے ہیں. تو ٹرمپ اس دنیا کا آج کل کا بدماش ہے. اس نے ایک جرگہ کیا, اس جرگہ کے اختتام, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے سامنے مذہب کی بنیاد پہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے قوموں کو, ان کو سبق ملنا چاہیے کہ یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے. ہاں عرفان, مجھے بالکل خوشی ہوتی, لیکن جن لوگوں کو مثال کے طور پر یہ ٹھیکہ دے دیا گیا نا, یہ ٹف گائے کا, تو وہی دیکھیں ان کی ہم کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں یہ بات آ گئی ہے, یعنی ایکسٹریمزم کے ڈی این اے میں, کہ اس نے بچو کی طرح ڈس مارنا ہے. تو یہ اسرائیل کو چھوڑیں گے اور یہ اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ٹف گائے بن جائیں گے. مسئلہ صرف ادھر سے احمد الشرع جو ہے وہ اسرائیل کی سیکیورٹی بھی انشور کر دے گا, لیکن شام کے اندر الاوائٹس جو ہیں وہ ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا. نہیں تو پھر مسئلہ تو ہمارا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ احمد الشرع کا ہے, نہ ٹرمپ کا ہے, نہ مودی کا ہے, اور نہ ہمارے عاصم منیر صاحب کا مسئلہ ہے. مسئلہ تو میرے اور آپ کے ساتھ ہے کہ ہماری ایڈیالوجیز غلط جگہ ٹنکی ہوئی ہے. یہ زمینوں کے مسئلے ہیں, یہ وسائل کے مسئلے ہیں. یہ مسائل ان وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو پھر میں اور آپ کے پاس کون سا راستہ بچتا ہے کہ ہم اپنی ریزسٹنس کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ بلوچستان کی پشتون کو احساس ہو کہ جو بلوچ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل اس کے ساتھ دوبارہ ہوگا, اور یہاں ہمیں بھی احساس ہو. میں ذرا تمہید کے ساتھ بات کر لوں تو اس میں آپ کا آپ کے سوال کا جواب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. جو اس وقت میں ڈسکشن دیکھ رہا ہوتا ہوں نا میڈیا میں, سوشل میڈیا پر, نیوز پیپر میں, مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے نا, ایکیڈمک, آپ نے بھی اس کا یوز کیا ہے, پڑھا بھی ہے اس کو, کہتے ہیں دا ایپسٹیمالوجی آف اگنورینس. ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں نالج کریشن کو, ٹھیک ہے نا, علم کو پیدا, باڈی آف نالج. ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا, پہلے بھی تھا اب بھی ہے, کہ اگر ایپسٹیمالوجی جو ہے وہ اگنورینس کو جنریٹ کرنا شروع کرتے. اور دیکھیں یہ بڑے بڑے لوگوں سے بھی یہ ہوا تھا. مثال کے طور پر ایپسٹیمالوجی آف اگنورینس میں جو اگزامپل دی جاتی ہے نا, وہ سگمنڈ فرائڈ کی, جو مشہور سائیکاٹسٹ تھے. تو کہتے ہیں اس نے ایک بات کہی تھی اور لکھی بھی تھی اس نے, جس کو بہت سارے لوگ اب بھی فالو کرتے ہیں اس چیز میں. اس نے کہا تھا کہ جن خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے نا, کہتے ہیں کہ اس میں ان کا انکانشیس ول شامل ہوتا ہے. اب اس کو ایپسٹیمالوجی آف اگنورینس کا ٹپیکل اگزامپل اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے نا, ایک تو سگمنڈ فرائڈ بہت بڑا نام تھا, دوسری یہ بات اس نے کی تھی اور وہ سائیکیٹری کی بنیاد پر کرتا تھا, تو کسی نے اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا. نقصان اس کا یہ ہوا کہ وہ اس دن سے لے کر آج کے دن تک کسی خاتون کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے نا, تو وہ اس وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی بات پھر مجھ پر آئے گی آخر میں, کہ جی اس میں آپ کا ول شامل تھا, اس لیے ہاں آپ کی مرضی تھی. نہیں, آپ کا ول, آپ ادھر نہ جاتے, آپ دوپٹہ لے لیتے. جس طرح دیکھیں نا عمران خان صاحب نے کہا تھا, عمران خان صاحب نے, ہمارے ہاں ملک میں بھی دیکھیں سیالکوٹ موٹر وے پر جو ریپ کا کیس ہوا تھا, آخر دیکھیں اس وقت جو ڈی آئی جی تھا لاہور کا, اس نے انٹرویو میں کہا کہ اس خاتون کو کیا ضرورت تھی کہ وہ گاڑی, ہاں, اور پھر آخر میں وہی بھی ہوا. اس بیچاری کو خاموش بھی اس لیے ہونا پڑا کہ جی کسی نے کہا کہ
پیٹرول اس نے چیک نہیں کیا، یہی تو کہتے ہیں کہ خاتون کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے وغیرہ. مرد کا ہونا اس کے ساتھ ضروری ہاں. ہے. تو ایپسٹیمالوجی آف اگنورینس اس حوالے سے، تو اس کی میں ایک ٹپیکل اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے تعلیم یافتہ لوگوں کی، تعلیم یافتہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن کے پاس پی ایچ ڈیز کے برابر کے جو ہے وہ ڈگریز ہوتے ہیں، اور پی ایچ ڈی ڈگریز بھی ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے لکھا تھا کہ جنگ سے صحابہ کی معیشت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا تھا. نہیں، مثال سنیں. اور کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مختصر لڑائی ہوئی تو پاکستان کے سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی آ گئی، تاریخ میں اتنی نہیں تھی. اور یہ پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر ہاں. نے کہا. اب دیکھیں، دس از کالڈ ایپسٹیمالوجی آف اگنورینس، کہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے یہ آپ کے ملک کو، آپ کے ملک کی معیشت کو بڑھاوا دیتا ہے. تو یہ آپ جہالت پروڈیوس کریں نا، کیونکہ جہالت اس لیے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بس جنگیں کرتے رہیں، لڑتے رہیں جنگیں، اور ہے کہ جنگ سے نقصان ہوتا ہے. وہ اکنامک لاس بھی ہوتا ہے اور ہر قسم کا لاس ہوتا ہے. جو کارپوریشنز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور اسٹاک ایکسچینج تو انہی کے امیج میں بنا ہے، کارپوریشنز کے امیج میں بڑے. شیئرز کس کے ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کے. آپ کا ہے شیئر؟ کوئی نہیں. میرا ہے شیئر. تو ہم اس ملک کے مڈل کلاس ہیں، یعنی کتنے گریڈ میں بیٹھے ہیں، ہمارے شیئرز نہیں ہیں. تو کن کے شیئرز؟ کارپوریٹ لوگوں کے شیئرز ہوتے ہیں. تو جنگ کے ذریعے آپ کارپوریٹ کا منافع، اس سے جہالت اور بڑی کیا ہو سکتی ہے جس کو آپ نے ایپسٹیمولوجی آف اگنورینس کہا. اور یہ پروفیسرز ہیں. نہیں، آپ صرف اس کو امیجن کریں نا کہ اگر یہی بات اسٹوڈنٹس کو بارہا کلاس روم کے اندر بھی کی جاتی ہو، ٹھیک ہے نا، اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھیں جنگ سے معیشت جو ہے بہتر ہوتی ہے. بھائی آپ ادھوری بات کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کے وقت میں کوئی نیشنل اکانومی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اسٹاک ایکسچینج تھے. ہاں نہیں، وہ انڈیویجول اکانومی تھی نا، تو وہ مال غنیمت لا کے آپس میں بانٹ دیتے تھے، تو ٹھیک ہے، ان کی معیشت اچھی ہو جاتی تھی. مطلب یہ بھی آج کل کی جنگوں میں دیکھنا چاہیے نا. اس وقت جو بھی تھا وہ ہمیں اتنا نہیں پتا، لیکن آج کل تو میڈیا ہے ہر جگہ. آپ جب دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، اگر اس سے مال غنیمت لے بھی آئیں، لیکن ان کی سٹوریز اور وہ فیس ٹو فیس ہیں آپ کے ساتھ، ان کے نسلیں تک آپ کو معاف نہیں کرے گی. جس طریقے سے بلوچستان میں ہم کر رہے ہیں، یعنی ان کے مال غنیمت، ان کے گیس وغیرہ ہم مال غنیمت کے طور پہ سوئی کی گیس استعمال کر رہے ہیں. ان کا ریکوڈیک ہم مال غنیمت کے طور پہ پاکستان کا اشرافیہ یوز کر رہا ہے. لیکن کیا اس مال غنیمت کو اسلام آباد اور پنجاب لانا اس غصے کو، اس نفرت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے کہ جو وہاں پہ بلوچ کے دل میں باقی پاکستان کے لیے ہے اس کا؟ تو یہ پروفیسر وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی. لیکن اسی پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا پورا انفراسٹرکچر ہے، یہ جس میں پروفیسر سے لے کر یونیورسٹی کی کلاس اور وہاں پہ سلیبس، اور اس کے علاوہ اگر یہ طبقہ ہی اتنا ایپسٹیمولوجی آف اگنورینس کا شکار ہے، تو آپ کا اسٹوڈنٹ اس سے کیا آپ کا گلہ، اور آپ کا ایک لیمین جو ہے، بلکہ میں لیمین کو زیادہ پڑھا لکھا کہوں گا کہ وہ اس ایپسٹیمولوجی آف اگنورینس کا شکار نہیں ہوگا. اس کے پریجوڈیسز نہیں ہوتے، اور اس کو ایٹ لیسٹ یہ کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو یہ خوش فہمی نہیں ہے کہ مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے. لیکن اس میڈیا نے ہمیں برباد کر دیا. یعنی اس کا ایکسپوجر سلیبس تک تو نہیں ہوگا اس عام آدمی کا، لیکن میڈیا ہر جگہ پہنچا ہے، ہر فون میں میڈیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی بچ سکتا ہے اس ایپسٹیمولوجی آف اگنورینس سے. ہاں، اگر اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. اس کا مطلب ہے کہ اس سماج سے کہیں دور چلا جائے. بالکل. عرفان، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، اگلے ہفتے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.